الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو آج اس مبارک سلسلے کی چھٹی مجلس میں بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اور جو باتیں اس مبارک مجلس میں ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جائے. پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت، آپ کی رضاعت، آپ کی کفالت. بچپن میں آپ نے اپنا وقت کن عورتوں کی گود میں گزارا ہے اور کن کی رضاعت آپ نے فرمائی ہے. آپ کے سامنے اس کی تفصیل پچھلی مجلس میں آ گئی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ دنیا سے تشریف لے گئی، اور حضرت آمنہ کی قبر مدینہ طیبہ کے قریب جس مقام پر ہے اس مقام کا نام کیا ہے؟ ابہا. ابہا میں سیدہ آمنہ کی قبر ہے. اور جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اور جس جگہ پر عبد المطلب کی قبر بنی ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حجون. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حجون ہے. اب آج کی مجلس میں ہمارے سامنے جو اصل موضوع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زندگی کے 3 مراحل. آپ کو یاد ہوگا لفظ بعثت بالکل شروع میں آیا تھا، تو کوئی بتا سکتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بعثت کس کو کہتے ہیں؟ نبوت کا ملنا. ماشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے سال میں نبوت ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے. تو کہا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ 40 سال. تو بعثت کے معنی ہوتے ہیں جب آپ کو نبوت دی گئی. تو نبوت آپ کو ملی 40 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. اور پچھلی مجلس میں ہم پہنچے تھے کہ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. دادا کے انتقال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کن کے حصے میں آئی؟ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور انہوں نے بے انتہا خدمت کی ہے، خدمت کا حق ادا کیا ہے. تو حضرت ابو طالب نے 8 سال کی عمر سے کفالت شروع کی ہے. اور پھر حضرت ابو طالب کا انتقال جب ہوا تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 50 سال. تو 50 میں سے 8 نکال لیں تو کتنے بچیں گے؟ 42 سال. تو گویا 42 سال حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے. اب آج ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ بعثت سے قبل زندگی کے 3 مراحل، حضور علیہ السلام کا بچپن، آپ کا لڑکپن اور آپ کی جوانی. ایک بات یاد رکھیں، اصولی طور پر ایک بچے کا بچپن چلتا ہے 13 سے 14 سال تک.
लड़कपन शुरू होता है तकरीबन 14-15 साल की उम्र में। समझ गए? तो बैसत से पहले कितने मरहले हैं? 3 मरहले हैं, आपका बचपन, आपका लड़कपन और आपकी जवानी। नबूवत मिलने से पहले ये 3 बातें हैं, और आज की मजलिस में हम इन 3 में से 2 पर बात करेंगे, आपका बचपन और आपका लड़कपन। तीसरी चीज कौन सी रह जाएगी? जवानी। उस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीम आइंदा मजलिस में। तो आज 2 बातें, आपका बचपन और आपका लड़कपन। अब देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और आपका लड़कपन, इसमें कुल कितनी बातें बुनियादी तौर पर है? 4। पीछे नजर आ रहा है अहबाब को? कितनी बातें हैं? नंबर 1 है आप अलैहिस्सलाम का बकरियां चराना। आपने बचपन में बकरियां चराई है, यह बड़ा अहम मौजू है। दूसरी बात है कि बचपन में आप अपने चचा के साथ शाम के पहले सफर पे तशरीफ ले गए हैं। तीसरी बात है कि जब आप बचपन से लड़कपन में आए हैं तो एक मशहूर लड़ाई अरब में हुई है जिसको कहते थे हर्बुल फिजार। क्या कहते थे? ये हर्बुल फिजार आपके लड़कपन में हुई है। चौथी बात यह है कि जब आप इसी लड़कपन में थे तो अरब के कबाइल में एक बहुत मशहूर मुआहदा हुआ था आपस में, उस मुआहदे को कहते थे हल्फुल फुजूल। हल्फुल फुजूल। तो कितनी बातें आज की मजलिस में? 4 बातें। ये जहन में रखें, आपका बकरियां चराना, आपके शाम का पहला सफर, ये दोनों हुए हैं बचपन में, और हर्बुल फिजार और हल्फुल फुजूल ये दोनों हुए हैं लड़कपन में। तो पहली बात हम कौन सी लेंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियां चराई जब आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 10 साल आपकी उम्र मुबारक थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियां चराई है। बकरियां आपने कहां चराई? आपने बकरियां क्यों चराई? अल्लाह के पैगंबर बनने थे, अल्लाह ने बकरियां क्यों चरवाई? ये अहम बातें हैं। देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बकरियां चराना जब आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 10 साल। पहली बात देख लें कि आपने बकरियां चराई अजियात के मकाम पर। मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के करीब एक जगह है, उसका नाम है अजियाद। यह अजियाद आज भी यह मोहल्ला मौजूद है, और एक मशहूर अस्पताल है जिसका नाम है मुस्तशफा अजियाद के नाम से। अभी आपको वो जगह सामने आएगी कि अजियाद किस जगह पर है। तो पहली बात यह याद रखें कि आप अलैहिस्सलाम ने जो बकरियां चराई तो मक्का के किस मकाम पे चराई? अजियाद मकाम पे चराई। ये अजियाद कहां पर है? जी देखें, ये ऊपर से हरम शरीफ की एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर से हरम है, ये बीच में खाना काबा है। इसमें 3 बातें समझ ले। ये हरम मक्की की तामीर जो हुई है ये 3 मरहलों में हुई है। सबसे पहले इसकी तामीर की है तुर्कों ने। ये जहां मैं रोशनी डाल रहा हूं ना, ये जो डॉट आ रहा है रेड कलर का, आपने देखा होगा, इसको कहते हैं तुर्की हरम। इसको क्या कहते हैं? ये तुर्कों ने इसकी तामीर की। दूसरे नंबर पे आले सऊद के बादशाह आए, उनका नाम था मलिक अब्दुल अजीज, मशहूर बादशाह गुजरे। इन्होंने दूसरी तामीर की। ये जो तामीर नजर आती है ना, ये वाली, ये जिस पे सुर्ख रंग की रोशनी घूम रही है, ये किसने की? मलिक अब्दुल अजीज ने की। तीसरे नंबर पे जो बड़ी तामीर की ये की मलिक फहद ने, जो करीब में गुजरे थे। शाह फहद की ये तामीर है, ये जो है ना, ये जो अलग से आपको हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये शाह फहद मरहूम ने की है। तो बुनियादी तौर पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कितने मरहलों में हुई है? 3। पहले इसके करने वाले तुर्क, फिर शाह अब्दुल अजीज, फिर मलिक फहद ने किए। इस हरम के बड़े दरवाजे 4 हैं दोस्तों, बुनियादी तौर पे। देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये जहां पे सुर्ख दायरा बन गया, इधर लैंड आउट को, ये इसको कहते हैं बाबुल फतह। क्या कहते हैं? फतह। आगे आएगा, अभी आप जहन में रखें, यह है बाबुल फतह। ये दूसरा दरवाजा, इसका नाम है बाबुल उम्रा। एक बात याद रखें कि ये 2 दरवाजे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इसी नाम से हैं। ठीक है, तामीर हुई है,
لیکن یہ دو نام آپ کے زمانے سے تھے. یہ کیا ہے؟ باب الفتح اور یہ ہے باب العمرہ. حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تھے نا مکہ مکرمہ، اسی راستے سے آئے، تو یہاں جو دروازہ بنا اس کا نام کیا رکھا؟ باب الفتح. اور یہ ہے باب العمرہ. جب آپ علیہ السلام عمرے کے لیے مدینہ سے آئے تو اس راستے کو استعمال کیا، تو اس کا نام کیا بن گیا؟ باب العمرہ بن گیا. یہ پرانے دروازے ہیں. تیسرا بڑا دروازہ ہے یہ باب ملک فہد. آج کل مشہور ہے، زیادہ تر جانے والے احباب اس کے قریب ہوٹلوں میں رہتے ہیں. باب ملک فہد. چوتھا بڑا دروازہ ہے یہ ہے باب عبدالعزیز. ہم جو بات کریں گے نا آج اجیات کی ابھی بات ہو رہی ہے. آپ نے بکریاں کس مقام پہ چرائی ہے؟ اجیات کس گیٹ کے رخ میں آتا ہے؟ باب عبدالعزیز کی سیدھ میں واقع ہے کیا جگہ؟ اجیاد آتی ہے. آگے دیکھیں اور سمجھ میں آئے گا. جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بیت اللہ شریف. یہ جو ہری ہری تصویر نظر آ رہی ہے، دیکھیں دوستو، انشاءاللہ ترتیب ہو جائے گی. بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے پوری، میں نے عرض کیا کہ اس کے بڑے مرکزی دروازے کتنے ہیں؟ 4 اس کے بڑے دروازے ہیں. ایک ہے باب الفتح، ایک ہے باب العمرہ، ایک ہے باب عبدالعزیز اور ایک ہے باب ملک فہد. جس اجیات کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ کس دروازے کی سیدھ میں آئے گا؟ یہ باب عبدالعزیز کی سیدھ میں آئے گا. عام طور پہ ہمارے پاکستان سے جانے والے احباب جب ہم حج عمروں وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں، اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، تو آپ اگر غور کریں گے تو عام طور پر جو رہائش کے لیے ہوٹل وغیرہ دیے جاتے ہیں یہ 2 دروازوں کے قریب ہوں گے. آپ غور کر لیں، یا تو آپ باب ملک فہد کے اطراف میں ہوں گے یا پھر آپ باب عبدالعزیز کے اطراف میں ہوں گے. عام طور پہ یہ 2 دروازے استعمال کروائے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو اچھا ٹھیک، یہ جو جس پر لائٹ پڑ رہی ہے گرین کلر کی، یہ کیا ہے؟ یہ حرم شریف کی عمارت ہے. نظر آ رہی ہے؟ مستورات کو آواز جا رہی ہوگی، وہ تسلی اور سکون کے ساتھ سنتے رہیں، انشاءاللہ ترتیب ہو جائے گی. اس کے بالکل سیدھ میں یہ اجیاد جو ایرو آیا ہے، یہ نظر آیا آپ کو؟ یہ جو گیٹ ہے نا، یہ بالکل یہ جس پہ ریڈ کلر کی لائٹ، یہ باب عبدالعزیز سے آپ نکلیں گے تو یہاں سے بالکل سیدھا راستہ نکلا ہے اجیاد کا. آپ کسی سے پوچھیں کہ مستشفی اجیاد کہاں ہے، اجیاد ہاسپٹل، وہ آپ کو بتائے گا، یہ مشہور ہے. اسی اجیاد میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے. آگے دیکھیں، اب آپ کو اوپر سے اچھی طرح نظر آئے گا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اجیاد. یہ لکھا ہوا ہے سوق اللیل. کچھ یاد پڑتا ہے؟ یہ لفظ آیا پیچھے ہماری مجلس میں. یہ سوق اللیل جس علاقے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کا خاندان آباد تھا. یہ لکھا ہے معلا، یہ لکھا ہے جرول، یہ شامیہ، یہ شبیکہ، یہ مسفلہ. یہ حرم شریف کے اطراف کے علاقے ہیں، اس میں یہ اجیاد کا علاقہ ہے دوستو. جی آگے چلیں. یہ دیکھیں، یہ بالکل اس گیٹ سے آپ نکلیں گے باب عبدالعزیز سے تو یہ اجیاد کی طرف سیدھا راستہ نکلا ہے. جی آگے. جی اچھا، یہ دیکھیں آپ، یہ بالکل واضح طور پہ اس میں دروازوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ باب الفتح لکھا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ باب فہد. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ باب عبدالعزیز. اجیاد کس دروازے کی سیدھ میں آتا ہے؟ باب عبدالعزیز کی سیدھ میں آتا ہے دوستو. سمجھ گئے؟ تو اتنی بات صاف ہو گئی کہ جس علاقے میں آپ علیہ السلام نے بکریاں چرائی تھی اس علاقے کا نام کیا ہے؟ اجیاد نام ہے. اور یہ حرم کے کس گیٹ کی سیدھ میں ہے؟ باب عبدالعزیز کی سیدھ میں. جی آپ نے بکریاں چرائی اجیاد کے مقام پر. دوسری بات، بکریاں چرانے کی حکمت کیا تھی؟ یہ عمل کیوں ہوا؟ آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے اللہ نے اس عمل میں کتنی حکمت رکھی ہے. جی بکریاں چرانے کی 5 بڑی حکمتیں دوستو. یہ چھوٹا کام نہیں ہے. پہلی چیز، صبر اور برداشت کا پیدا ہونا. یہ بکری جو ہے نا، فطرتاً اس میں اچھل کود بھاگنے کی بہت زیادہ عادت ہے. آپ جانتے ہیں
یہ جب بھاگتا ہے تو پھر کبھی ریوڑ کے اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف. جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں انہوں نے پوری امت کو چلانا ہوتا ہے دوستو، پوری امت کو. ان کو تربیت دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ بکریاں چرائی تاکہ ان میں صبر اور برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے، یہ مادہ اندر پیدا ہو جائے. اور یہ مشق ہوتی ہے جب انسان مسلسل اس ٹریننگ میں ہوتا ہے. اس مخلوق کو اللہ نے چرایا تاکہ ہمارے پیغمبر میں صبر اور برداشت پیدا ہو جائے. دوسری بات یہ کہ قرب کی وجہ سے تواضع اور مسکنت. کیا مطلب؟ حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں چرانے والوں میں مسکنت ہوتی ہے. ہم نے آج حدیث پڑھی ترمذی جلد ثانی میں، آپ نے فرمایا بکریاں چرانے والوں میں مسکنت ہوتی ہے، اس لیے کہ بکری خود مسکین جانور ہے، کمزور جانور ہے. اور فرمایا کہ گھوڑے پالنے والوں میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اونٹ پالنے والوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے. دے اندازہ لگائیں، جانور کے قرب اور جانور کی صحبت کا اثر انسان پہ ہوتا ہے تو دوسرے انسان کا اثر انسان پہ کیسے نہیں پڑے گا دوستو؟ یہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان صحیح صحبت صحیح مجلس رکھے ورنہ اثر ہوتا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ جانور کا اثر پڑتا ہے دوستو. جو بکریوں کے قریب رہتا ہے اس میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، مسکنت ہوتی ہے دوستو. تیسری بات، عام انسانوں پر شفقت اور ترس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بکری شرارتی جانور ہے، کبھی ایک چیز کو نقصان پہنچائے گی، کبھی ادھر بھاگے گی، کبھی ادھر بھاگے گی. ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ بھاگ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے لاٹھی لے کر بھاگتے رہے. شام ہو گئی، تھا کسی کی امانت تھی، چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. شام کو یہ بکری کا بچہ ہاتھ میں آیا تو اتنا تھک چکا تھا، وہ تو معصوم چھوٹا بچہ تھا بکری کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گود میں اٹھایا تو ہانپ رہا تھا اس طرح. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے خود کو بھی تھکا دیا، مجھے بھی تھکا دیا، لیکن غصہ نہیں ہوئے نا، یہ تربیت تھی. چوتھی چیز، شجاعت کا پیدا ہونا، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے جانتے کسی بھی وقت بھیڑیا حملہ ہو سکتا ہے. کمزور بزدل آدمی بکریاں نہیں چرا سکتا، اس لیے کہ اس کو بھیڑیے سے، شیر سے، درندوں سے مقابلہ کرنا ہے. پیغمبر میں شجاعت پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ عمل فرمایا. پانچویں بات، حلال کمانے کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کا جذبہ. دیکھیں، جو بکریاں چراتے ہیں اپنے ہاتھ کی ایک محنت ہے. شام کو آئیں گے اس سے دودھ نکال کر پیئیں گے. یہ جذبہ اللہ پاک نے بچپن سے پیدا فرمایا. تو اس بکریاں چرانے میں کل کتنی حکمتیں ہو گئی دوستو؟ 5 حکمتیں. ان 5 باتوں کی وجہ سے اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بکریاں چروائی. جی، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وادی مر الزہران. وادی مرز، یہ مکہ مکرمہ میں آج بھی یہ علاقہ موجود ہے دوستو. یہ وہ باغ اس جگہ پہ بنا ہے جس جگہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بکریاں چرایا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ایک موقع پر ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ گزرے وادی مر الزہران. آپ نے فرمایا میں نے اپنے بچپن میں یہاں بکریاں چرائی ہیں. یہ وادی مر الزہران ہے دوستو. جی، اچھا، دوسری بات تھی کہ بچپن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا پہلا سفر فرمایا جب آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 12 سال. بکریاں چرائی کتنے سال کی عمر میں؟ شام کا پہلا سفر کیا کتنے سال میں؟ 12 سال کی عمر میں شام کا سفر فرمایا آپ نے. پچھلی مجلسوں میں بات آئی تھی کہ قریش والے سردی اور گرمی میں کتنے سفر کرتے تھے؟ 2 سفر. ایک سفر شام کا اور ایک سفر یمن کا. سردی کے موسم میں یمن آتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام چلے جاتے تھے. ابو طالب آپ علیہ السلام کے چچا تھے، یہ انتہائی غریب تھے. جب حضور علیہ السلام آپ کی کفالت میں آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے چچا بہت زیادہ غریب تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام قریب ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو عجیب و غریب برکتیں نصیب کی. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو لوگ اپنی ترتیب کے مطابق آئے اور کہا کہ لات اور عزا جو 2 بت تھے، کہا اس سے جا کے مانگتے ہیں. تو مشرکین کے ایک بوڑھے آدمی تھے، اس نے کہا نہیں، ابو طالب ہمارے بڑے ہیں، ان سے جا کے کہتے ہیں وہ دعا کر لیں. ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب گھر سے نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. باہر آئے، سب نے ہاتھ اٹھائے، نہیں ہوا.
تو خود مشرکین کا بیان ہے کہ جب اس معصوم بچے نے ہاتھ اٹھائے تو آسمان پر بادل نکلے اور ایسی بارش مکہ مکرمہ پر برسی کہ سب سیراب ہوئے حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ اسی موقع پہ ابو طالب نے عربی کا شعر کہا تھا، مشہور شعر ہے، ہمارے طلبہ علماء ساتھی جانتے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اپنے بھتیجے کے بارے میں ابو طالب نے یہ شعر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ، کہا یہ میرا بھتیجا اتنی بڑی شان والا ہے کہ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادل برستے۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوا لیکن آپ کی برکت کے بارے میں کہاں تک جا رہا ہے، کہا اس بچے کے چہرے کی سفیدی کو دیکھ کر بادل برستے ہیں، سمال الیتامہ، اور یہ جو میرا بھتیجا ہے یہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا، عصمۃ للارامل، اور یہ بیوہ عورتوں کا خیال رکھے گا۔ تو ابو طالب نے شام کا سفر کیا لیکن اپنے بھتیجے کو کہا کہ آپ مکہ مکرمہ میں رک جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضد کی کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں یہ سفر بڑا مشکل ہے، آپ رہ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تو والد بھی نہیں ہیں اور میری والدہ بھی نہیں ہے، تو آپ کس کے سہارے پر مجھے چھوڑیں گے، مجھے ساتھ لے جائیں۔ تو جب یہ بات سنی تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا اور یہ سفر پہ روانہ ہوئے شام کے لیے۔ شام کے لیے شام میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بصرہ۔ کیا نام تھا؟ یہ یاد رکھیے گا، بصرہ۔ بصرہ الگ ہے، جب باپ زبر آ جائے نا بصرہ، یہ بصرہ علاقہ ہے عراق کا، عراق میں کوفہ بصرہ وہ الگ ہے، اور جب باپ پیش آ جائے نا بصرہ تو یہ کس جگہ کا علاقہ ہے؟ شام کا علاقہ ہے۔ یہ فرق یاد رہے گا دوستو۔ تو بصرہ کس کا علاقہ ہے؟ تو شام کے لیے روانہ ہوئے۔ بصرہ کے مقام پر ایک راہب، عیسائی راہب تھا، اس کا نام تھا بحیرہ۔ یہ نام صحیح پڑھا کریں، بعض لوگ بحیرہ بحیرہ، اصل نام کیا ہے؟ بحیرہ۔ اس راہب کا نام کیا تھا؟ بصرہ کے مقام پر ایک بحیرہ راہب تھا، اس سے ملاقات ہوئی، بحیرہ سے۔ یہ راہب کسی سے ملتا نہیں تھا، اپنی گرجے اور اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا کسی سے بھی۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ ابو طالب کا قافلہ جب بصرہ پہنچا، یہ بحیرہ راہب اوپر کی ایک کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیکھا تو ضرور، اس کو دیکھ کر کے یہ باہر آیا ہے بحیرہ، اور جب باہر آیا تو ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ جس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرے بھتیجے ہیں، اس کے والد تو فوت ہو گئے، میں ان کی کفالت کرتا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ شام جانے تجارت کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، اس بچے کو واپس مکہ بھیج دو، اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر بننا ہے۔ یہ عیسائی راہب نے کہا۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہ ہے؟ تو کہا کہ میں انجیل کا عالم ہوں، جو نشانیاں اللہ کے آخری پیغمبر کی ہم نے پڑھی ہے وہ سب اس بچے میں ہے، اور میں اوپر سے دیکھ رہا تھا آپ لوگ قافلے میں آ رہے تھے، پورے قافلے پر دھوپ تھی، اس بچے پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اور جب آپ لوگ قریب پہنچے تو اس میری خانقاہ کے قریب جتنے حجر شجر یعنی پتھر اور درخت ہیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سب نے اس بچے کے سامنے جھک کر سلام کیا اس کو۔ یہ ایک عیسائی پادری نے کہا، بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے، اس کو آگے لے جائیں گے، آگے یہود کی آبادی ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ آخری پیغمبر کو ہم قتل کریں گے، اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو یہیں سے واپس بھیج دیں۔ آپ دیکھیں ابھی جی، یہ دیکھیں، یہ ہے مکہ مکرمہ۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے اور روانہ ہوئے کہاں کے لیے؟ یہ بصرہ۔ کیسے سفر ہوا دیکھیں، مکہ مکرمہ سے گئے مدینہ، یہ پہلا سٹاپ آیا ہے، یثرب مدینہ۔ یہاں سے گئے تیمہ، ایک مشہور علاقہ ہے، یہاں پر انہوں نے سٹاپ کیا ہے۔ تیمہ سے پھر جو روانہ ہوئے دومۃ الجندل، یہاں پہ اگلا سٹاپ کیا، اور دومۃ الجندل سے پھر بصرہ شام کا علاقہ ہے۔ تو چلے کہاں سے تھے؟ مکہ مکرمہ سے، اور کہاں پہنچ گئے؟ اتنا بڑا سفر کر کے اپنے چچا کے ساتھ گئے، اور یہاں پر ملاقات ہوئی کس سے؟
بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا نہیں ان کو واپس بھیجیں، یہ بچہ معمولی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ابھی یہ ہے بحیرہ راہب کی خانقاہ کا بیرونی منظر، باہر سے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ ہے اس کا اندرونی منظر، اس خانقاہ کا اندرونی۔ آگے دیکھیں اس سے صاف تصویر یہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، اس کے کھنڈرات ہیں اس خانقاہ کے جہاں پہ بحیرہ راہب تھا، اور یہاں سے نکل کر اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کی تھی۔ جی تیسری بات آ گئی اب کس کی؟ حرب الفجار کی۔ دو باتیں ہو گئی، آپ علیہ السلام نے بکریاں چرائی 10 سال کی عمر میں، اور شام کا سفر کیا 12 سال کی عمر میں۔ تیسری بات تھی کون سی؟ حرب الفجار۔ اب بچپن سے آپ کس میں آ گئے؟ لڑکپن میں۔ عمر مبارک کتنی تھی؟ 14 سال۔ اب غور سے سنیں دوستو، یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حرب عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ لڑائی کو، جنگ کو۔ فجار کہتے ہیں عربی میں گناہ کو۔ کیا مطلب؟ ملت ابراہیمی میں سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں اشہر حرم۔ دیکھیں ملت ابراہیمی میں اشہر حرم، حرمت والے مہینے کتنے؟ 4۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت سے یہ دستور تھا کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا، کسی کو لوٹنا، کسی کو قتل کرنا، کچھ کرنا، یہ سب جاہلیت کے زمانے کے لوگ بھی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ 12 مہینوں میں کتنے مہینے تھے؟ 4۔ یہ یاد رکھیں، 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو ترتیب سے ایک دوسرے کے پیچھے۔ چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ یہ آگے جا کے الگ آتا ہے دوستو۔ تو یہ 4 مہینے کیا کہلاتے ہیں؟ اشہر حرم۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا جاہلیت کے زمانے کے لوگ بھی حرام سمجھتے تھے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ جو لڑائی ہوئی ہے، جی آگے جائیں، یہ جو حرب الفجار ہوئی، یہ ہوئی ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور ذوالقعدہ کا مہینہ ان 4 میں شامل ہے یا نہیں ہے دوستو؟ شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک گناہ والی جنگ تھی۔ کون سی جنگ تھی؟ وہ خود بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے لیکن کر رہے تھے، جاہلیت تھی۔ اس کو کہتے تھے حرب الفجار۔ یہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جب 14 سال تھی تو عرب میں حرب الفجار ہوئی ہے دوستو۔ وجہ تسمیہ سمجھ گئے اس کو حرب الفجار کیوں کہتے ہیں؟ وجہ سمجھ میں آئی دوستو کہ یہ کس مہینے میں ہوئی؟ ذوالقعدہ میں، جس میں یہ لوگ خود لڑائی سمجھنے کو کیا کہتے تھے؟ حرام کہتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو حرب الفجار کہا۔ نمبر 2 بات، مراحل جنگ۔ یہ حرب الفجار کتنے مرحلوں میں ہوئی ہے دوستو؟ یہ یاد رکھیں 4 مرحلوں میں۔ کتنے مرحلوں میں؟ ابھی آگے تصویر آ جائے گی، ابھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ حرب الفجار کے کل مرحلے کتنے تھے؟ 4 مرحلے تھے، اور ان 4 میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرکت ہوئی ہے وہ آخری اور چوتھے مرحلے میں ہوئی۔ کس مرحلے میں ہوئی ہے؟ آخری مرحلے میں۔ شروع کے 3 مرحلوں میں آپ علیہ السلام شریک نہیں ہوئے، صرف کون سے مرحلے میں شریک ہوئے؟ چوتھے اور آخری مرحلے میں آپ شریک ہوئے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات یہ کہ اسباب جنگ کیا تھے؟ یہ حرب الفجار جو 4 مرحلوں میں لڑی گئی، اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب آپ دیکھیں گے انسان جب دین سے، علم سے، ماحول سے دور ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی بڑی جنگیں کیوں ہوئی ہے دوستو؟ عرب میں 3 بڑی منڈیاں لگتی تھی، 3 بڑی منڈیاں۔ ایک کو کہتے تھے عکاظ، دوسرے کو کہتے تھے مجنہ، اور تیسرے کو کہتے تھے ذوالمجاز۔ آپ دکھائیں، دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عکاظ۔ یہ پہلا جو ہے یہ کیا ہے؟ عکاظ۔ یہ کیا ہے؟ مجنہ، اور یہ کیا ہے؟ ذوالمجاز۔ یہ تینوں نام سمجھ گئے؟ پہلا ہے عکاظ، پھر مجنہ، پھر ذوالمجاز۔ اچھا، یہ تینوں منڈیاں جو لگتی تھی یہ بالکل عرفات کے قریب لگتی تھی۔ عرفات جانتے ہیں نا، جہاں حج کا بڑا رکن ہوتا ہے، اس عرفات کے قریب یہ 3 بازار لگتے تھے، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز۔ اور لگتے کس ترتیب پہ تھے یہ بھی سمجھیں۔ حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذوالحجہ میں۔ ذوالحجہ سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ۔
ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو عرب لوگ آ جاتے تھے عکاظ میں، یہ سب سے بڑی منڈی تھی، اور یہ بازار لگتا تھا 20 دن تک، پہلی سے لے کر 20 تک عکاظ ہو گیا. پھر آ جاتے تھے مجنہ سامان لے کر، یہاں پر بیٹھتے تھے 10 دن، تو 20 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 30. تو ذوالقعدہ کا مہینہ پورا ہو گیا نا، وہ پورا مہینہ. اب مہینہ شروع ہوا کون سا؟ ذوالحجہ. اب سامان اٹھا کے آ جاتے تھے ذوالحجہ میں، ذوالمجاز میں، لیکن آگے حج شروع ہونا ہے، تو 8 دن ذوالمجاز میں بیٹھ کر پھر سامان بند کر کے حج پہ چلے جاتے تھے، جو جاہلیت کے زمانے کا حج تھا. تو 20 دن عکاظ میں، 10 دن مجنہ میں، 8 دن ذوالمجاز میں، کل کتنے دن ہو گئے؟ 38. کل دن کتنے ہو گئے؟ یہ 3 جگہوں پر یہ بازار لگتا تھا دوستو. یہاں پر عرب اپنا سامان لاتے تھے، لیکن اب تاجر کا مزاج ہے نا، سامان بیچ دیا فارغ ہو گئے. اب قصے کہانیاں شروع ہو گئی، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میرے باپ کی یہ تعریف ہے، دادا کی یہ تعریف ہے، میرا نسب یہ ہے. اس نے کہا میں فلاں قبیلے کا ہوں، میری یہ تعریف ہے، میرے باپ دادا کی ہے. تیسرے نے کہا یہ. اب اپنے اپنے نسب پر فخر کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے ایک دوسرے کو. تو ظاہر سی بات ہے، گرم دماغ تھا. کسی نے اپنی تعریف زیادہ کی تو تلوار نکالی کہ تم نے اپنے قبیلے کی تعریف زیادہ کی، میری کم کی ہے. اس پہ لڑائیاں ہو جاتی تھی. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت المزاح تجلب العداوہ. یہ حدیث بہت سمجھنے کی ہے. حد سے زیادہ مذاق اور بات چیت یہ دشمنی کو کھینچتا ہے. آپ نے دیکھا ہو بعض دفعہ جب انسان اعتدال سے نکل کے گپ شپ میں جاتا ہے نا، بڑے گہرے دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے دوستوں. اس لیے سنت ترتیب کے خلاف چلا ہے. اس لیے منع کیا، دوستی بھی اعتدال میں، بات چیت بھی اعتدال میں، مجلس میں بیٹھنا بھی اعتدال میں، ورنہ لڑائیاں ہوں گی. تو یہ 3 بازار آپ کے سمجھ میں آ گئے. یہ حرب الفجار یہ لڑی گئی ان 3 بازاروں کی بنیاد پر. اور کتنے مرحلوں میں لڑی گئی؟ 4. اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ عرب کے ایک سردار نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، جسے بیٹھتے ہیں نا ٹیک لگا کے، ایک ٹانگ اٹھا کے ایسی دیوار پہ رکھ دی. کہا ہے کسی میں ہمت میری اس ٹانگ کے اوپر سے چلا جائے؟ سب گھبرا گئے کہ سردار ہے. ایک نے کہا میں جا رہا ہوں. اس نے جب چھلانگ لگائی تو گزر تو گیا، لیکن سردار کو غصہ آیا، اس نے تلوار نکال کے اس کی ٹانگ کاٹ دی. جس قبیلے کا آدمی جس کی ٹانگ کٹی وہ لوگ قبیلہ آ گیا، ادھر سردار کا قبیلہ آ گیا. یہ پہلی جنگ ہوئی ہے دوستو. جنگ کا پہلا مرحلہ کس بنیاد پر ہوا؟ سردار نے اس آدمی کی ٹانگ کاٹ دی. سمجھ گئے؟ دوسرا مرحلہ، بازار لگا ہوا تھا، ایک قبیلے کی عورت گزری تو ایک آوارہ اوباش آدمی نے اس پر آواز کس دی، آواز لگائی. عورت نے کہا کہ اس آدمی نے میری بے عزتی کی ہے. دونوں قبیلے کھڑے ہو گئے اور بڑی زبردست جنگ ہو گئی، قتل و قتال ہو گئے. تیسرا مرحلہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے. یہ بندر عرب میں بہت زیادہ ہے، بندر. ایک بندر آیا اس بازار میں اور کسی نے جا کے اس بندر کو مار دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے علاقے کے جنگل کا بندر مارا ہے تم نے. اس پر تلوار اٹھ گئی اور طویل عرصے تک ان کے درمیان جنگ ہو گئی. اندازہ لگائیں، ان باتوں پر ہزاروں لوگ قتل ہوئے. چوتھا اور آخری جو اصل مرحلہ، حضور علیہ السلام کس مرحلے میں شریک ہوئے؟ چوتھے مرحلے میں وہ جنگ ہوئی. ایک علاقہ تھا عرب میں مشہور، اس کا نام تھا حیرہ. حیرہ اس کا ایک بادشاہ تھا، امیر. یہ اپنے تجارت کا سامان بڑی مقدار میں ان منڈیوں میں بیچتا تھا، لیکن کسی کو اپنا وکیل بنا کر. اس حیرہ کے بادشاہ کا آدمی سامان لایا تو یہاں 2 قبیلے کھڑے تھے، ایک کا نام تھا کنانہ، ایک کا نام تھا حوازن. ابھی آئے گی بات. کنانہ والوں نے کہا سامان ہمیں بیچ دو. یہ دیکھ رہے ہیں کنانہ اور حوازن ہے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. کنانہ نے کہا ہمیں سامان بیچ دو، حوازن نے کہا ہمیں بیچ دو. وہ آدمی پریشان ہو گیا. خیر اس نے سامان بیچ دیا کس کو؟ حوازن کو. اب حوازن کا آدمی جو ہے اس کا نام تھا عروہ. یہ اپنا سامان لے کے گیا اور ایک جگہ پہ لیٹ گیا. تو کنانہ کا ایک بدماش آدمی تھا، اس کا نام تھا براق. اس براق نے آ کر عروہ کو حالت نیند میں قتل کر دیا. یہ تو بہت بڑی بات تھی. اس پر جو جنگ چھڑ گئی تو یہ اس جنگ فجار کا چوتھا مرحلہ تھا دوستو. اب آپ دیکھیں گے، غور سے دیکھیں، یہ 4 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے کنانہ اور حوازن،
دوسرا مرحلہ ہے قریش اور کنانہ، تیسرا ہے کنانہ اور بنو نضر، چوتھا ہے قریش، کنانہ اور حوازن۔ اچھا، اب آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا نام ہے جو چاروں میں آیا؟ جی، کنانہ۔ یہ بہت جنگجو اور لڑائی والے تھے، یہ ہر موقع پر۔ اب آپ اوپر دیکھیں گے آپ کو چاروں مراحل سمجھ میں آئیں گے۔ یہ نمبر لگے ہوئے ہیں نا، اس پہ غور کریں۔ نمبر 1 مرحلہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ریڈ کلر کو دیکھیں، کنانہ اور حوازن، سمجھ گئے؟ پہلی حرب الفجار کن کے درمیان ہوئی؟ کنانہ اور حوازن کے درمیان۔ یہ آ جائے نمبر 2 میں، گرین کلر میں، ہرے کلر میں، یہ ہوئی ہے کنانہ اور قریش۔ سمجھ آئے؟ کنانہ اور قریش۔ یہ تیسرا مرحلہ جو براؤن سا کلر ہے، یہ ہے کنانہ اور بنو نصر، تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ اب اس میں کنانہ اور قریش، یہ ایرو کنانہ کی طرف جا رہا ہے، یہ والا، اور یہ آ رہا ہے قریش۔ ان دونوں نے مل کر مقابلہ کیا ہے کس کا؟ حوازن کا۔ تو حضور علیہ السلام کس میں سے؟ قریش میں سے۔ آپ علیہ السلام اس میں شریک ہوئے، لیکن کیسے شریک ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں چچاؤں کے کہنے پر گیا ضرور، انہوں نے کہا جانا پڑے گا، لیکن نہ میں نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، نہ تلوار اٹھائی، نہ تیر چلایا، کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ ہاں، اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے پکڑاتا ضرور تھا ان کو، بس میری اس قدر شرکت ہوئی ہے اس میں۔ تو یہ حرب الفجار کتنے مرحلوں میں ہوئی ہے؟ 4 مرحلوں میں، اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ یہ جب ہوئی تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 14 سال۔ اب آ جائے آخری مرحلے میں، دیکھیں یہ کچھ تصویریں آپ کو سمجھ آئے گا۔ بازاروں کے نام آئے نا، عکاظ، یہ سوق عکاظ کے کھنڈرات ہے، یہ سب سے بڑا بازار یہاں لگتا تھا۔ آگے یہ اب عرب حکومت نے یہاں ایک میوزیم بنایا ہے سوق عکاظ کے نام سے، یہ اس کا دروازہ ہے، مرحبا بکم فی سوق عکاظ۔ یہ عکاظ نام کے میوزیم اسی جگہ پر ہے، یہ بھی اس کے کھنڈرات ہے عکاظ کے۔ جی، یہ ذوالمجاز جو ایک اور بازار تھا، یہ اس کے کھنڈرات ہے، اور یہ یہاں پر ایک کنواں بنایا گیا ہے ذوالمجاز کے علاقے میں۔ یہ 2 بازار، مجنہ کے کوئی کھنڈرات موجود نہیں ہے دوستوں۔ جی، اب آخری بات کون سی رہ گئی؟ حلف الفضول، آج کی مجلس کی۔ حلف عربی میں کہتے ہیں معاہدے کو، اور فضول کے کیا معنی؟ اس معاہدے کو فضول کیوں کہا گیا دوستو؟ 2 باتیں غور سے سنیں۔ ایک بات، عربی میں فضول کے معنی آتے ہیں زائد کے، ایک چیز زائد ہوتی ہے نا، زائد کیا آتی؟ جب یہ لڑائیاں، جنگیں، لوٹ مار بہت زیادہ ہو گئی تو حضور علیہ السلام کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا زبیر، یہ آپ کے چچا ہیں، کیا نام تھا؟ زبیر۔ اس نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، ہر سال ہم لوگ لڑتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، یہ چیز اب ختم ہونی چاہیے، فطرت کا تقاضا تھا کہ اب نہیں لڑنا ہے، مزید نہیں لڑنا ہے، کیا کریں؟ عرب میں ایک بہت مشہور مہمان نواز آدمی گزرے ہیں، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان، ابھی نام آئے گا، عبداللہ ابن جدعان۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کے ایک رشتے سے ماموں لگتے ہیں۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن جدعان۔ یہ بہت انتہائی مہمان نواز۔ تو زبیر نے جا کر عبداللہ ابن جدعان سے کہا کہ اس مسئلے کو اب ختم کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک مجلس منعقد ہوئی، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، اس کا نام رکھا گیا حلف الفضول۔ فضول کے معنی آتے ہیں زائد چیز کے، کیا مطلب؟ اس معاہدے میں طے ہوا کہ کسی اور کی چیز، ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز میری نہیں ہے تو میرے لیے تو زائد ہے نا بھئی، جو چیز میری نہیں ہے تو مجھ سے زائد ہے وہ، تو کسی کی زائد چیز کو آئندہ قبضہ نہیں کریں گے، جس نے جس کا سامان لیا اس کو واپس کریں گے۔ اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا؟ حلف الفضول۔ بعض نے کہا نہیں، فضول اس لیے رکھا کہ عرب میں ایک زمانے میں پیچھے جا کر 3 آدمیوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا، اور اتفاق سے تینوں کے نام میں فضل آتا تھا، فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ، فضل ابن حارث، تینوں میں فضل آیا نا، تو تینوں میں فضل تھا، تو انہوں نے اپنے معاہدے کا نام کیا رکھا تھا؟ حلف الفضول۔ تو اب آگے چل کر عرب جو بھی معاہدہ کرتے تھے آپس میں تو اس کا نام کیا رکھتے تھے؟ حلف الفضول۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جب پریشان ہو گئے سب، تو انہوں نے کہا اب معاہدہ کرتے ہیں، یہ لڑائیاں، قتل و قتال، یہ چیزیں ختم کرنی ہے۔
تو انہوں نے اس کا نام رکھا حلف الفضول. وجہ تسمیہ سمجھ میں آئی کہ نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ سبب معاہدہ کیا تھا؟ کیوں یہ معاہدے پر تیار ہوئے؟ تنگ ہو گئے تھے ابھی آپس میں. ایک دوسرا ایک تازہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، مختصراً عرض کر دوں. ایک آدمی آیا اپنے کپڑوں کا سامان لے کر، گٹھڑی لے کر کے مکہ میں بیچنے. مکہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل. یہ انتہائی شرارتی انسان تھا. عاص ابن وائل نے اس سے کپڑے خرید لیے. اس نے کہا میرے پیسے دے دے. اس نے کہا کس چیز کے پیسے؟ ہم تو قریش کے سردار ہیں، تم غریب ادنا آدمی ہو، تم مجھ سے پیسے لے کر دکھا دو. عاص ابن وائل نے زبردستی اس کے پیسے روکے. تو یہ غریب تاجر جا کے فوراً عرب میں ایک پہاڑ ہے مکہ میں، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس، اس پہ چڑھا اور کہا اے قریش والوں کوئی ہے جو میری مدد کر لے؟ تو یہ حضور علیہ السلام کے چچا زبیر اور عبداللہ ابن جدعان جو پہلے سے اس فکر میں تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ آئے اور اس کو کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. تو اس معاہدے کا سبب سمجھ میں آیا. ایک تو وہ لڑائیاں تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، دوسرا عاص ابن وائل نے جو آدمی پر ظلم کیا اب اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. معاہدے کا متن کیا طے ہوا ابھی آگے آپ کے سامنے آ جائے گا. متن یہ تھا کہ آئندہ ہر مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم کے خلاف اٹھ کر مقابلہ کریں گے. اور چوتھی چیز یہ کہ شرکائے معاہدہ، اس معاہدے میں بیٹھا کون؟ اس میں بنو ہاشم اور بنو تیم، یہ عرب کے دو بڑے قبیلے، بنو ہاشم اور بنو تیم، انہوں نے بیٹھ کر یہ معاہدہ طے کیا اور اس معاہدے کا نام کیا رکھا گیا؟ حلف الفضول. آگے دیکھیں، اس کے اصل داعی حضور علیہ السلام کے چچا، ان کا نام کیا تھا؟ زبیر ابن عبد المطلب. اس نے یہ معاہدہ کیا اور اس کی میزبانی کس نے کی؟ عبداللہ ابن جدعان نے. اس کی سخاوت بہت زیادہ مشہور تھی، لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا. دوستو، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان کو اپنی سخاوت اور مہمان نوازی کا آخرت میں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آخرت میں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے دوستو، اگر یہ نہ ہو انسان سب کچھ کر لے لیکن دیکھے ناکام ہے. اس پر اللہ کا شکر انسان ادا کرے. اس معاہدے کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ ہر ظالم سے بغاوت کریں گے اور ہر مظلوم کی حمایت کریں گے. تو آج کی مجلس میں کل باتیں ہماری کتنی تھی؟ کتنی باتیں تھی؟ 4 باتیں تھی. نمبر 1، حضور علیہ السلام کا بکریاں چرانا. کس مقام پہ چرائی؟ اجیاد. کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں. دوسری بات کیا تھی؟ شام کا پہلا سفر کیا اپنے چچا کے ساتھ، تو کتنی عمر تھی؟ 12 سال. تیسری بات کون سی جنگ ہوئی؟ حرب الفجار. کتنے مرحلوں میں ہوئی؟ حضور علیہ السلام کون سے مرحلے میں شریک ہوئے؟ 4تھے مرحلے میں. آخری بات کیا ہوئی؟ حلف الفضول. اور اس کو کرنے والے حضور علیہ السلام کے چچا کا نام کیا تھا؟ زبیر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب انشاءاللہ آئندہ مجلس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی، یہ عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے گزاری ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ایک بات، تھوڑا چھوٹا سا اعلان ہے کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے ہاں اصلاحی بیان بھی ہے اور طلبہ کو انعامات بھی ملیں گے. ہمارے استاذ باہر سے تشریف لائیں گے، تو جن احباب کو سہولت ہو، صرف مردوں کے لیے، یہ اعلان مستورات کے لیے نہیں ہے، مستورات تو فوراً واپسی کریں، لیکن جو مرد حضرات سہولت سے بیٹھ سکتے ہو تو عشاء کے بعد انشاءاللہ مختصر سا بیان ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں.